بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ ونجیبہ سیدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین اما بعد وقد قال امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی واسیر بسیرتی واريد ان عمل بالمعروف وانہا عن المنکر۔ درود پڑھیں محمد والے محمد کی عزیزان گرامی، مومنین کرام، آپ کی خدمت میں امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد، خروج کا مقصد، آپ کے نکلنے کا مقصد خود امام علیہ السلام کی زبان سے، امام کے کلام سے پیش کیا جا رہا ہے، کیونکہ کربلا ویسے تو ہم نے بہت سے لوگوں سے سنی ہے، پڑھی ہے، لیکن خود صاحب کربلا سے اگر ہم کربلا سنتے، خود صاحب کربلا سے اگر ہم کربلا کا درس لیں تو خدا شاہد ہے آج جو ہماری حالت ہو چکی ہے، ہمارے ملک کی حالت ہو چکی ہے، آج وہ حالت نہ ہوتی۔ آج ہمارے ملک میں ایک حسینی انقلاب آتا اور آج مومنین امام علیہ السلام کے راستے پر چل رہے ہوتے اگر ان مجالس کے اندر درس کربلا خود امام حسین علیہ السلام کی زبانی ہم نے سنا ہوتا۔ توجہ کریے گا۔ ویسے تو شہید بطیری فرماتے ہیں کہ کربلا ایک سمندر ہے اور ابھی تک ہم اس کے کنارے پہ کھڑے ہوئے ہیں، ہزاروں سال گزر گئے کربلا پر اور ہزاروں خطبہ نے خطاب کیا، ہزاروں مفسرین نے تفسیر لکھی، ہزاروں دانشوروں نے اپنے اظہارات اس موضوع پر کیے، لیکن ابھی تک انسان اس گہرائی کے اندر نہیں اتر سکا۔ کربلا ایک ایسا معرفت کا عظیم سمندر ہے، شہید بطیری فرماتے ہیں کہ انسان اس سمندر کے کنارے پہ کھڑا ہوا ہے اور اس میں اتنی ہدایت اور اتنی ہماری نجات کا راستہ موجود ہے کہ اگر ہم ان مجالس کے ذریعے سے اس نجات کے راستے کو اپنا لیں اور ہمارے نصابوں میں، ہمارے دروس میں، ہماری آنے والی نسل کے اندر یہ درس کربلا اگر پڑھایا جائے تو خدا شاہد ہے کہ آج ہماری حالت یہ نہ ہو جو ہو چکی ہے۔ آج ہم جن حکمرانوں کے زیر سایہ زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ حکمران در حقیقت اللہ کا عذاب ہے ہمارے اوپر۔ پہلے قوموں پر انبیاء کی بات جب قومیں نہیں مانتی تھیں تو ان لوگوں پر اللہ کا عذاب آتا، کسی پر پانی کا عذاب آتا، کسی پر پتھر برستے، کسی کے اوپر زلزلے کا عذاب آتا، زمین پھٹتی اور لوگ وہیں پر غرق ہو جاتے۔ لیکن اب اس قوم کے اوپر اس طرح کا عذاب نہیں آتا، رسول اللہ کے بعد یہ عذاب نہیں آیا، لیکن نافرمان قوم کے لیے اللہ کا عذاب موجود ہے، لیکن وہ عذاب کس صورت میں ہے؟ وہ عذاب آج ہمارے اوپر ان ظالم حکمرانوں کی صورت میں ہے۔ توجہ ہے؟ یعنی جب ایک قوم نافرمانی کرتی ہے، جو کام کرتی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ظالم حکمران، اس جیسی قوم بدتر ہوگی ویسا ہی ظالم حکمران ان کے اوپر مسلط ہو جائے گا۔ اور آج آپ دیکھیں ہر انسان مختلف الجھنوں میں گھرا ہوا ہے اور
ہر ایک کے اوپر کوئی نہ کوئی پریشانی لاحق ہے. آج مہنگائی کا طوفان ہے، دہشت گردی ہے، فرقہ واریت ہے، یہ سب کچھ آج ہمارے ملک میں کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے درس کربلا سے وہ درس نہیں لیا جو امام حسین علیہ السلام ہمیں دے کر گئے تھے. بس مومنین اکرام، ہم کوشش کریں اپنی عزاداری کو کربلا کے درس میں تبدیل کر دیں، اور جب یہ کربلا کے درس میں تبدیل ہو جائے گی اسی دن ہماری نجات کا دن شروع ہو جائے گا. امام حسین علیہ السلام نے قیام کیوں کیا؟ کیوں امام حسین علیہ السلام کربلا کے لیے امام نے خروج کیا اور امام نکلے؟ حالانکہ اتنے ہزاروں کی تعداد میں اصحاب موجود تھے، اتنی بڑی تعداد میں مسلمان موجود تھے، لیکن صرف امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف قیام کیوں کیا؟ آئیں اپنے مولا سے پوچھتے ہیں کہ مولا آپ نے یہ خروج کیوں کیا؟ تو امام علیہ السلام نے قیامت تک کے لیے کہ یہ سوال اٹھے گا کہ جب تمام لوگ خاموش تھے اور تمام امت خاموش تھی یزید کے حکمران بننے پر، تو حسین کیوں نکل رہے ہیں؟ یہ سوال اٹھنا تھا. اور بجائے اس کے کہ کچھ ایسے لوگ آتے جو اس کربلا کی تفسیر من گھڑت تفسیر کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جیسے کہ کیا امام علیہ السلام نے اس سے پہلے ہی خود جواب دے دیا کہ آؤ اگر سننا چاہتے ہو کہ میں کیوں نکل رہا ہوں تو سنو. امام علیہ السلام نے کربلا سے نکلنے سے پہلے اپنے بھائی محمد حنفیہ کو یہ خط لکھ کر، اس کے اندر امام نے اپنی وصیت نامہ لکھا اور یہ خط لکھا، اور اس میں امام نے فرمایا کہ اب اگر کوئی پوچھے کہ حسین کیوں یزید کے خلاف قیام کر رہے ہیں، کیوں حسین یزید کے خلاف نکل رہے ہیں، تو انہیں بتا دینا انی لم اخرج اشیرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، کہ میں حسین خروج کر رہا ہوں یزید کے خلاف، کوئی ظالم بن کر، کوئی مفسد بن کر، کوئی شر پھیلانے والا بن کر نہیں، بلکہ انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. توجہ کریے گا، بچے بھی موجود ہیں، کربلا کا درس ہے، غور سے سنیے گا. امام علیہ السلام ہم سے مخاطب ہیں. امام فرما رہے ہیں کہ انی لم اخرج، میں نہیں نکل رہا، اشیرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا. اشیرا یعنی کوئی شر پھیلانے والا یا کوئی مفسد یا کوئی ظالم یا کوئی باغی بن کے. توجہ کریے گا، ایک امام معصوم رسول اللہ کے نواسے کے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی تاکیدات کر کے گئے تھے اور بتا کے گئے تھے کہ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور جہاں حسن اور حسین ہوں گے وہاں اگر امت ہوئی تو وہ نجات پا سکتی ہے. رسول اللہ فرما کے گئے تھے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، میرے یہ حسین مصباح الہدی یعنی ہدایت کے چراغ ہیں، وہ سفینۃ النجات اور نجات کی کشتی ہیں. جو اس کشتی میں سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا، اور جو اس کشتی میں سوار نہیں ہوا وہ قوم نوح کی طرح برباد ہو جائے گا. رسول اللہ اتنی تاکید امت کو کر کے جا چکے تھے، لیکن اس کے باوجود امت کو کیا ہو گیا تھا کہ امام کو یہ لکھنا پڑا کہ انی لم اخرج اشیرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، کہ میں کوئی ظالم، کوئی باغی، کوئی مفسد بن کے نہیں نکل رہا. توجہ ہے، یعنی امام معصوم کو یہ کیوں صفائی دینی پڑ رہی ہے کہ میں کوئی مفسد، کوئی باغی بن کے نہیں نکل رہا. تو ہم تاریخ کی طرف آئیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ جب رسول اللہ کی رحلت ہوئی تو اس کے بعد جب لوگوں نے مقام ولایت کو چھوڑ دیا، امیر المومنین کو اپنا حاکم اور ولی نہیں مانا، پھر اس کے بعد جب بنو امیہ برسر اقتدار آ گئے تو انہوں نے ایسا دین امت کے اندر ترویج کیا، ایسا دین امت کو سکھایا کہ جس کے اندر امت نے بجائے اس کے کہ یزید جیسے حکمران پر آواز اٹھاتے، یزید جیسے حکمران کے خلاف بولتے، اس کو کچھ نہیں کہتے ہیں اور آتے ہیں اشکال کرتے ہیں امام پر کہ جو خروج کر رہے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ امام بغاوت کر رہے ہیں. یعنی بنو امیہ نے ایسا الٹا دین لوگوں کو پڑھایا. اس طرح
امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ دین اب اتنا ہی باقی رہ گیا ہے جتنا ایک برتن کے اندر تری باقی رہ جاتی ہے، یعنی دین اتنا سا تم میں رہ گیا اور تم لوگ دنیا کے بندے ہو، دین تم لوگوں کے اندر سے ختم ہو گیا ہے اور لوگوں کو غلط دین پڑھایا گیا، غلط دین سکھایا گیا، ممبروں سے، لوگوں کو مسجدوں سے، محرابوں سے جو دین پڑھایا گیا اس میں یہ پڑھایا گیا کہ حاکم جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، اس کی اطاعت ضروری ہے۔ حاکم اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، جو بھی حاکم آ جاتا ہے وہ اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے، اور جو بھی اس کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھائے تو پھر وہ باغی ہوتا ہے۔ یہ دین امت کو پڑھایا گیا اور امت نے بھی اس دین کو پڑھ لیا۔ لہذا جب امام معصوم، جب امام حسین علیہ السلام جیسی شخصیت یزید کے خلاف قیام کرنے کے لیے اٹھے تو بجائے اس کے کہ لوگ یزید کو برا بلا کہتے، بجائے اس کے کہ لوگ یزید کے خلاف تلواریں نکالتے، بجائے اس کے کہ لوگ یزید کے خلاف اپنے قلم نکالتے، بجائے اس کے کہ لوگ یزید کے خلاف کوئی آواز اٹھاتے، امام حسین علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ یہ امام بغاوت کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ یعنی امت کے اندر الٹا دین ترویج کیا گیا تھا، غلط دین ترویج کیا گیا تھا، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ یزید جیسا حکمران برسر اقتدار آ گیا ہے اور امام خروج کر رہے ہیں، امام قیام کر رہے ہیں، امام یزید کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن امت یزید کو صحیح مانتی ہے اور امام کو نعوذ باللہ غلط سمجھ رہے۔ اس وجہ سے امام نے یہ لکھا، پہلی سطر امام نے یہ لکھی اپنے بھائی کو خط کے اندر کہ میں یہ قیام کوئی ظالم، کوئی باغی بن کے نہیں کر رہا، کوئی مفسد بن کے نہیں کر رہا، بلکہ میں یہ خروج کیوں کر رہا ہوں؟ امام نے فرمایا انما خرجت لطلب اصلاح فی امتی جدی۔ توجہ ہے، امام نے کیا فرمایا کہ میں اپنے جد، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، یعنی بگاڑ، خرابی، فساد میری امت کے اندر آ گیا ہے، میرے نانا کی امت کے اندر ایسا بگاڑ پیدا ہو گیا ہے جس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ ایک لطیف نکتہ ہے، امام علیہ السلام یہ نہیں فرما رہے کہ میں یزید کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ یزید تو وہ نجس اور پلید ہے کہ جسے اگر آب زمزم سے بھی دھویا جائے تو وہ پاک نہیں ہو سکتا۔ نجاسات آپ نے پڑھی ہیں، سنی ہوں گی، نجاسات دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے عین نجس، ایک ہوتا ہے متنجس۔ عین نجس یعنی جو نجس ہے اس کو پاک نہیں کیا جا سکتا، مثلا کتا نجس ہے، اگر آپ اس کو پانی سے دھوئیں گے، چاہے 3 بار پانی ڈالیں اس کے اوپر یا چاہے 10 بار پانی ڈالیں، وہ پانی نجس ہوتا جائے گا، کتا کبھی بھی پاک نہیں ہوگا کیونکہ وہ عین نجس ہے۔ لیکن اگر آپ کے ہاتھ پر کوئی نجاست لگ گئی ہے تو آپ اس کو پانی سے ڈال کر اپنے ہاتھ کو 3 دفعہ پانی ڈالیں گے آپ، یا اگر آپ کے کپڑے پہ کوئی نجاست لگ گئی ہے، جو نجس چیزیں ہوتی ہیں، 12 چیزیں نجس ہیں، ان نجس چیزوں میں سے اگر آپ کے کپڑے پہ کوئی نجاست لگ گئی تو اس کا طریقہ ہے آپ نجاست کو دور کریں گے پانی سے، پھر ایک بار پانی ڈال کر اس کو نچوڑیں گے کپڑے کو، پھر دوبارہ پانی ڈال کے نچوڑیں گے تو آپ کا کپڑا کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی چیز اور نجس ہو گئی ہے، فرش نجس ہو گیا ہے، تو آپ نجاست نکالیں گے، پھر پانی ڈال کے وہ پانی نکالیں گے، دوسری بار پانی ڈال کے نکالیں گے تو آپ کا فرش کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ کوئی بھی چیز نجس ہو جائے تو اس کو یہ پاک کیا جا سکتا ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جسے پاک نہیں کیا جا سکتا، وہ عین نجس ہیں۔ یزید بھی وہ حکمران تھا، یزید وہ نجاست تھی کہ جسے اگر آب زمزم سے بھی دھویا جائے تو وہ پاک نہیں ہوتا، اور جو شخص یزید کو پاک کرے گا وہ خود نجس ہو جائے گا، یزید کبھی بھی پاک نہیں ہوگا۔ ظالم حکمران کا خاتمہ ضروری ہے، ظالم حکمران کو پاک نہیں کیا جا سکتا۔ ہم کہیں کہ ہم دربار میں جائیں گے اور دربار میں جا کر ہم ظالم حکمران کی اصلاح کریں گے، نہ، امام نے یہ طریقہ بتایا کہ ظالم حکمران کی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے۔ ظالم حکمران برسر اقتدار کیوں آیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ جو یزید ہے، یہ جو پلید ہے، یہ جو نجاست کا کیڑا ہے،
یہ کسی نالی سے نکلا ہے، کسی گندگی سے نکلا ہے۔ وہ گندگی کہاں ہے جہاں پر ایسے کیڑے پیدا ہوتے ہیں؟ وہ گندگی امت کے اندر آ گئی ہے۔ اور وہ گندگی کیا ہے؟ وہ گندگی یہ ہے کہ یزید جیسا حکمران برسر اقتدار آ جائے لیکن امت ساکت اور خاموش بیٹھی رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ امت کے اندر خرابی آ گئی ہے۔ توجہ ہے؟ آج ہم بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے حکمران ایسے ہیں، ہمارے حکمران یہ ہم پر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ حکمرانوں سے پہلے اس ملت کو اگر دیکھا جائے تو یہ ملت کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے حکمران ہیں، ملت کے ہاتھوں کے دیے ووٹ دیے ہوئے بنے ہوئے حکمران ہیں۔ ملت کی خاموشی کی وجہ سے یہ ہمارے اوپر مسلط ہو گئے ہیں۔ بگاڑ امت کے اندر ہے، ملت کے اندر ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ انما خرجت لطلب اصلاح فی امتی جدی، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ میری جد کی امت میں بگاڑ آ گیا ہے۔ اگر یہ بگاڑ نہ ہوتا، اگر یہ امت صحیح ہوتی، اگر یہ امت میرے نانا کی سنت پر چل رہی ہوتی، اگر یہ امت میرے نانا کے دین پر عمل کر رہی ہوتی، تو کبھی بھی یزید جیسا حکمران برسر اقتدار نہ آتا۔ امت کے اندر مسئلہ ہے، امت کے اندر خرابی ہے، لہذا امت کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ بس مومنین کرام، آج اگر ہم اپنے ملک کو بچانا چاہتے ہیں، اپنے ملک کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو امام حسین علیہ السلام جو راستہ بتا رہے ہیں، جو کربلا کا راستہ ہے، وہ راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ یہ ہے کہ تم حکمرانوں کو چھوڑو، بلکہ پہلے امت کی اصلاح کرو، امت کی تربیت کرو، امت کو بیدار کرو، شعور دو۔ جس دن ان لوگوں میں، اس امت میں شعور آ گیا، اس دن یہ حکمرانوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ کربلا کا درس ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام نے فارمولا بتا دیا کہ اگر تم اپنے زمانے کے یزید سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو پہلے یہ ڈھونڈو، بنیاد ڈھونڈو کہ یہ یزید پیدا کہاں پہ ہوتا ہے، بگاڑ کہاں پر آتا ہے۔ بس مومنین کرام، آج فساد ہمارے معاشرے میں آ گیا اور ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے، ان عزاداریوں کا، عزا خانوں کا اور فرش عزا کا سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ اس عزا کے ذریعے امت کی اصلاح کی جائے۔ امام کا جو نکلنے کا مقصد تھا، جو امام اپنے اس خط میں، اس وصیت نامے میں اپنے بھائی کو لکھ کر دے رہے ہیں، جو کربلا کا درس ہے اور جو امام نے بتایا ہے، وہ یہ کہ اصلاح کرو۔ اگر اصلاح نہ کی تو تم تباہ ہو جاؤ گے، تم ختم ہو جاؤ گے، تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اصلاح کرو، اپنے ملک کی اصلاح کرو، اپنے معاشرے کی اصلاح کرو، اپنے گھر کی اصلاح کرو، اپنے علاقوں کی، اپنے محلوں کی اصلاح کرو۔ لیکن مولا کیسے اصلاح کریں؟ طریقہ کیا ہے؟ کیسے اس امت کی اصلاح کی جائے، ٹھیک کیا جائے، اس کا فساد ختم کیا جائے؟ وہ بھی امام نے طریقہ بتا دیا۔ امام اسی وصیت نامے میں آگے فرماتے ہیں وَأُرِيدُ أَنْ عَمَلْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ جو راستہ میں نے اختیار کیا ہے اپنے نانا کی امت کی اصلاح کا راستہ جو میں نے چنا ہے، اس راستے کا نام عمل بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ یعنی عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے میں اس امت کی اصلاح کروں گا۔ اور پھر امام نے یہ بتایا کہ یہ عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کا راستہ یہ میرا اپنا بنایا ہوا راستہ نہیں ہے، بلکہ یہ کس کا راستہ ہے؟ امام نے فرمایا وَأُسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّي، میں اپنے جد کی سیرت پر چلتا ہوا، اور وَأُسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّي وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، اور اپنے بابا کی سیرت پر چلتے ہوئے اس امت کی اصلاح کروں گا۔ یعنی عمل بالمعروف و نہی عن المنکر در حقیقت رسول اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے، در حقیقت امیر المومنین کا بتایا ہوا راستہ ہے کہ جس کے اوپر چل کے میں اپنی امت کی اصلاح کروں گا۔ توجہ ہے آپ کی؟ اور عمل بالمعروف و نہی عن المنکر اسے نہیں کہتے کہ آ کر تقریر کر دینا اور اس سے عمل بالمعروف ہو جائے گا، نہ، بلکہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے خون سے عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کیا۔ امام نے عملی طور پر عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کیا۔ امام نے کون سا عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کیا؟ امام نے اپنے زمانے کے سب سے بڑے منکر کی نشاندہی کی
کہ یہ منکر ہے اور اس سے روکنا چاہیے. اور وہ منکر کیا تھا؟ وہ منکر یہ تھا کہ یزید جیسا حکمران برسر اقتدار آ گیا ہے. اب حق باطل میں کوئی راستہ نہیں بچا ہے. اب حق کو باطل اور باطل کو حق بنا دیا گیا ہے. حلال خدا کو حرام اور حرام خدا کو حلال کیا جا رہا ہے. لہذا سب سے بڑا عمل اور سب سے بڑا یعنی منکر یہ ہے کہ آج کے زمانے میں سب سے بڑا منکر یزید ہے، اور اس یزید کے خلاف میں قیام کر کے در حقیقت نہیں یعنی منکر کروں گا. امام علیہ السلام نے سب سے بڑے منکر کو لوگوں کو بتایا کہ یہ سب سے بڑا منکر ہے، اور اس منکر کے خلاف امام نے قیام کیا. بس مومنین کرام، یہ عمل بالمعروف و نہی عن المنکر امام کا راستہ ہے. اور اسی امام نے فرمایا یہ میرے جد کی سیرت، یہ میرے نانا کی سیرت اور یہ میرے بابا کی سیرت ہے. عمل بالمعروف و نہی عن المنکر وہ ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے معاشروں کی اصلاح کی جا سکتی ہے، جس کے ذریعے سے کربلا کے راستے پہ چلا جا سکتا ہے. اور اسی کے ذریعے سے رسول اللہ نے اپنے معاشرے کی اصلاح کی تھی. آپ کو معلوم ہے جس دور میں رسول اللہ تشریف لائے وہ دور جاہلیت کا دور تھا. وہ دور ایسا دور تھا کہ جسے زمانہ جاہلیت کہا جاتا تھا، جس میں انسانیت مر چکی تھی، انسانیت ختم ہو چکی تھی، جس میں عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، عورت کو پست اور گھٹیا سمجھا جاتا تھا، جس میں اگر بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو شرمندگی سے اس کو جا کر کونے میں جا کر دفنا دیا جاتا تھا. عورت کا کوئی مقام نہیں تھا. اگر باپ مر جاتا تھا تو وراثت میں بیٹے کو اس کی ماں مل جاتی تھی. یعنی یہ عورت کا مقام تھا. یہ وہ جاہلیت تھی. اس میں قتل و غارت تھی، اور اتنی قتل و غارت تھی کہ اگر چھوٹی چھوٹی سی بات پر ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے لڑتا تو ہزاروں سال تک اسی بات پر لڑتا رہتا تھا. مثلا ایک واقعہ جو اس جاہلیت کا لکھا جاتا ہے، رسول اللہ سے پہلے دو قبیلوں کے اندر 40 سال تک لڑائی جاری رہی، پھر رسول اللہ نے اسے ختم کروایا. اور وہ لڑائی شروع کس بنیاد پہ ہوئی تھی؟ تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک شخص، ایک قبیلے کا شخص، ایک چھپکلی، بڑی چھپکلی جو جسے گو کہتے ہیں، یہاں پہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے ایسے علاقوں میں، دیکھی ہوگی آپ نے. اور عرب آج بھی اسے بڑے شوق سے کھاتے ہیں، اگرچہ حرام ہے لیکن یہ ان کی بہت پسندیدہ غذا تھی. اور آج بھی جو آل سعود اور بدو عرب ہیں یہ بڑے شوق سے آج بھی کھاتے ہیں. نیٹ پہ ان کی تصویریں آتی رہتی ہیں، اس کے تکے بنا کے وہ کھاتے ہیں. اور یہ جاہلیت سے پہلے ان کی غذا تھی، حرام کھاتے تھے. تو ایک شخص، ایک قبیلے کا شخص اس چھپکلی ایک توجہ کریے گا. ایک قبیلے کا شخص اس چھپکلی کو، بڑی چھپکلی گو کا شکار کر رہا تھا کھانے کے لیے. تو وہ چھپکلی، وہ گو کسی دوسرے شخص کے خیمے میں گھس گئی، اندر چلے گئی. اس نے کہا بھائی میں شکار کر رہا تھا، میرا شکار تمہارے خیمے میں آ گیا ہے، اسے میرے حوالے کر دو، مجھے واپس کر دو. تو اس نے کہا کہ بھائی ہمارے قبیلے کی یہ رسم ہے کہ اگر کوئی چیز، ہمارے کوئی شخص یا کوئی چیز ہماری پناہ لے لے تو ہم اسے دشمن کے حوالے نہیں کرتے. تو اس شخص نے وہ نیزہ جو چھپکلی کو مارنے کے لیے لایا تھا وہ اس کو مار دیا. اس کے قبیلے والوں کو معلوم ہوا تو اس نے دوسرے قبیلے کے، مخالف قبیلے کے اور چند بندے مار دیے. اور اس چھپکلی کی بنیاد پر شروع ہونے والی لڑائی تاریخ میں آیا رسول اللہ سے پہلے، جسے رسول اللہ نے بعد میں ختم کروایا، 40 سال تک ان کے اندر جاری رہی. اتنی ان کے اندر حیوانیت تھی، اتنی قتل و غارت تھی، قبائلیت پرستی تھی، توحید کا نام و نشان نہیں تھا. حج کرتے تھے برہنہ ہو کر. تاریخ میں اسلام کے اندر کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جو ننگی ہو کر کی جائے، جو برہنہ ہو کر کی جائے.
اس عبادت کو اسلام پسند ہی نہیں کرتا، لیکن ان کی یہ حالت تھی جاہلیت کے زمانے میں کہ یہ پرینا ہو کر عبادت کرتے تھے، حج کے گرد گھومتے تھے. عورت کا مقام میں نے بتایا جو ان کے اندر تھا، اور پڑھے لکھے جن کو پڑھنا آتا تھا انگشت شمار تھے. یہ جاہلیت کی لوگ تھے، یہ جاہلیت کا زمانہ تھا. آپ تاریخوں کے اندر جا کے پڑھیں کہ کتنے پست لوگ تھے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نہج البلاغہ میں ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ سے پہلے تمہاری کیا حالت تھی. رسول اللہ سے پہلے تم لوگ ایسی حالت میں تھے کہ کھانے کے لیے اونٹ کی لید استعمال کیا کرتے تھے. یہ ان کی حالت تھی. اور بہت سارے مسائل تھے جو جاہلیت کے اندر تھے. اب ایسی امت جو قتل و غارت، قبائلیت پرستی اور فرقہ واریت اور مختلف مسائلوں میں چوری ڈکیتی ان کے اندر بہت عام تھی. ایک دوسرے کو لوٹ مار کرنا، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، اور کوئی اچھی اقدار ان کے اندر نہیں پائی جاتی تھی. جس میں جتنی بری اقدار ہو وہ قبیلہ اتنا ہی جو ہے وہ زیادہ معزز سمجھا جاتا تھا. رسول اللہ نے ایسے لوگوں کو آ کر آپس میں جوڑا اور ایک دوسرے کا بھائی بنایا. اور پھر قرآن نے ان کو کہا کہ تم لوگ خیر امت ہو، بہترین امت تم لوگ ہو. یعنی یہ لوگ جن کی یہ حالت ہو چکی تھی، جن کی قبائلیت کے اندر ایسی بری حالت ہو چکی تھی، انسانیت ختم ہو چکی تھی، رسول اللہ نے انہیں خیر امت بنایا. اور قرآن نے پھر ان کی تعریف کی کہ تم امت وسط ہو، تم خیر امت ہو. تو یہ کس ذریعے سے رسول اللہ نے ان کو خیر امت بنایا؟ ان جاہل لوگوں کو، ان جاہلیت میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو جس ذریعے سے رسول اللہ نے خیر امت بنایا اور بہترین لوگ بنائے اور بہترین انسان تشکیل دیے کہ جو قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے مثال بن گئے. تو وہ ذریعہ جو رسول اللہ نے ان کے لیے اپنایا تھا وہ ذریعہ عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کا ذریعہ تھا. رسول اللہ نے ان کے اندر عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کیا تھا، معروف کا امر کیا تھا. جو معروف یعنی جو اچھی صفات تھی، سچائی، حقیقت، امانت، یہ سب کچھ رسول اللہ نے اپنے کردار سے، اپنے عمل سے لوگوں کو سمجھایا. اور اسی طرح جتنے بھی منکرات تھے جو ان کے اندر رچ بس گئے تھے، ان تمام منکرات کا رسول اللہ نے دفاع کیا اور ان منکرات کو لوگوں کو سمجھایا اور ان سے منع کیا اور عملی طور پر ان کو روکا. اور پھر اس کے بعد یہ لوگ ایک خیر امت بن گئے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ جب رسول کی رحلت ہو گئی تو پھر یہ لوگ دوبارہ جاہلیت کی طرف پلٹ گئے، جس کا خدشہ قرآن نے ظاہر کیا تھا. جب جنگ احد میں یہ خبر اڑی کہ قد قتل محمد کے محمد شہید کر دیے گئے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ہم میں نہیں رہے، تو لوگ جنگ احد چھوڑ کر بھاگ گئے. اور پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اگر رسول اللہ نے تم لوگوں میں سے ایک دن اٹھ جانا ہے، چلے جانا ہے، اگر یہ رسول تم میں نہیں رہتے تو کیا تم اپنے دین پر واپس پلٹ جاؤ گے؟ کیا تم پھر اللہ کی مدد نہیں کرو گے، اللہ کے دین میں نہیں قائم رہو گے؟ یہ خدشہ تھا. قرآن میں آیت نازل ہو انقلبتم، کیا تم پلٹ جاؤ گے، کیا تم انقلاب عقبی اختیار کر لو گے؟ اور رسول کی رحلت کے بعد پھر یہی ہوا، لوگ دوبارہ جاہلیت کی طرف پلٹ گئے. لوگوں نے پھر قبائلیت کا رخ کر لیا، لوگوں نے پھر وہی قتل و غارت شروع کر دی، پھر وہی لوٹ مار کا بازار پھر گرم ہوا. اور پھر اتنی ان کے اندر جاہلیت آ گئی کہ یزید جیسا حکمران، یزید جیسا فاسد، یزید جیسا نشئی، یزید جیسا شرابی، یزید جیسا قاتل، یزید جیسا مولن بالفسق یعنی فسق کرنے والا، اعلان فسق کرنے والا ظالم حکمران برسر اقتدار آ گیا. لیکن لوگ خاموشی سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. لوگ عبادتیں تو کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اس امت کے اندر بگاڑ آ گیا ہے اور اب میں اس کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. اور اس کی اصلاح کا ذریعہ کیا ہے؟ امام فرما رہے ہیں کہ اس کی اصلاح کا ذریعہ عمل بالمعروف و نہی عن المنکر ہے. توجہ ہے آپ کی؟ یہ کربلا کا درس ہے اور یہ امام حسین علیہ السلام کے خروج کا مقصد ہے جو امام اپنے بھائی کو لکھ کر دے رہے ہیں. بس مومنین کرام، امت دوبارہ جاہلیت کی طرف پلٹ گئی تھی. اگرچہ رسومات تھی، امام حسین علیہ السلام 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام کھول کر، واجب حج کا احرام
امام نے کھول دیا اور امت کو کہہ رہے ہیں کہ ابھی حج کرنے کا نہیں بلکہ حج بچانے کا وقت ہے، اور امام مکہ سے چلے گئے، لیکن لوگ کعبے کے گرد چکر کاٹنے میں مصروف ہیں۔ لوگوں کو اپنے امام کی معرفت ہی نہیں ہے، لوگوں کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ یزید جیسا حکمران آ گیا ہے، لوگوں کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ اور یہی سب سے بڑا بگاڑ تھا لوگوں کے اندر، امت کے اندر، جس کی اصلاح کے لیے امام نے ایک قیام کیا۔ بس مومنین کرام، آج اگر ہم کربلا کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، اور آج اگر ہم اپنے ملک کو بچانا چاہتے ہیں، اپنے معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے معاشرے کو کربلائی معاشرہ، اپنے معاشرے کو رسول اللہ والا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، تو اس کا راستہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ قیام کرو۔ اور قیام کا ذریعہ کیا ہے؟ قیام کا ذریعہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ اگرچہ اس کے لیے تمہیں بہت ساری مشکلات پیش آئیں گی، لیکن اگر کوئی قوم اٹھ کر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا راستہ اختیار کر لے گی تو خدا شاہد ہے وہ قوم عزت کا منہ دیکھے گی۔ بس مومنین کرام، امام علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ 3 سے 4 سطروں کا، لائنوں کا یہ پیغام پورا مقصد کربلا سمجھا رہا ہے، اور آج ہماری مشکلات کو حل کر رہا ہے۔ آج ہم دیکھیں، ہم جو اتنی مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، یہ فاسد کرپٹ حکمران جو ہمارے اوپر مسلط ہو گئے ہیں، ان سے جان چھڑانے کا راستہ صرف کربلا کا راستہ ہے۔ آج بھی جاہلیت کا راستہ ہے، آج بھی جاہلیت میں لوگ ڈوب چکے ہیں۔ توجہ ہے، جاہلیت کا زمانہ وہ زمانہ کہلاتا ہے جو اصول اس جاہلیت کے زمانے میں پائے جاتے تھے، اگر وہ آج کے زمانے میں پائے جاتے ہیں تو یہ بھی جاہلیت کا زمانہ ہے۔ رہبر معظم سید علی خامنہئی فرماتے ہیں آج بھی جاہلیت اسی طرح لوگوں میں موجود ہے، لیکن اس جاہلیت نے ماڈرنزم کا لبادہ اوڑھ لیا ہے، ماڈرنزم کا لباس اوڑھ لیا ہے۔ مثلا جاہلیت میں نے آپ کو بتایا کہ عورت کو پست سمجھا جاتا تھا، عورت کا مقام نہیں تھا، عورت کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، عورت کو غلط استعمال کیا جاتا تھا۔ آج مغربی تہذیب نے، آج ان ماڈرن پڑھے لکھے لوگوں نے، جنہوں نے وسائل میں تو ترقی کر لی ہے لیکن انسانیت میں اتنا گر گئے ہیں کہ عورت کا مقام آج گرا دیا ہے۔ آج عورتوں سے حجاب اتار لیا ہے، حجاب چھین لیا ہے۔ یہ سب جاہلیت ہی تو ہے۔ اگر اس زمانے میں قتل و غارت ہوتی تھی، آج وہ قتل و غارت اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ آج انسان نے بہت سے ایسے ٹیکنک استعمال کر کے اور اپنے زمانے کے وسائل استعمال کر کے ہتھیار بنا لیے کہ اگر اس زمانے میں قتل و غارت ہوتی تھی، اور اگر اس زمانے میں ایک بدو عرب ایک گھوڑے پر بیٹھ کر ایک دن میں 10 لوگوں کو بھی قتل کر دیتا تھا، تو آج کا یہ انسان، آج کا یہ بدو انسان، جاہلیت میں ڈوبا ہوا انسان، اس نے اپنے لیے ایسے ایسے ہتھیار بنا لیے کہ ایک وقت میں ایک بم گرا کر ہزاروں لوگوں کو مار دیتا ہے۔ تو بس معلوم ہوا کہ جاہلیت اس وقت بھی تھی، جاہلیت آج بھی ہے۔ اگر اس وقت جاہلیت تھی، اس وقت جاہلیت کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ وہ لوگ توحید سے عاری تھے۔ آج آپ دیکھیں 7 ارب کی یہ لوگ جو دنیا میں بستے ہیں، ان میں کتنے لوگ ہیں جو توحید کو مانتے ہیں، جو توحید کے راستے پہ چل رہے ہیں؟ 1 ارب تو مسلمان ہیں، 6 ارب تو ویسے ہی توحید سے خالی ہیں۔ جو مسلمان ہیں، جو ان کی توحید ہے، اگر اس کو بھی ملاحظہ کریں تو وہ بھی بہت سارے شرک میں لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، بٹے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے اپنے اپنے فرقے، اپنے اپنے دین بنا لیے، اسلام پر نہیں چل رہے۔ تو بس معلوم ہوا آج انسان نے ترقی نہیں کی، انسانیت نے ترقی نہیں کی، وسائل نے ترقی کر لیے، ٹیکنالوجی نے ترقی کر لیے۔ انسان کب ترقی کرے گا؟ انسانیت کب ترقی کرے گی؟ مدینہ فاضلہ کب معاشرے بنیں گے؟ جب رسول اللہ کا، قرآن کا، کربلا کا راستہ یہ قومیں اپنائیں گی، اور وہ راستہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا راستہ ہے۔ بس مومنین کرام، آخری بار امام کا یہ وصیت نامہ آپ کے سامنے پڑھوں، جس کی تھوڑی سی تشریح آپ کے سامنے کی، اور یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خروج کا مقصد اس وصیت نامے میں اپنے بھائی محمد حنفیہ کو لکھ دیا کہ قیامت تک اگر کوئی پوچھے کہ حسین نے کیوں قیام کیا تو ان کو بتا دینا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس وجہ سے نکل رہے ہیں، کیونکہ امام کو معلوم تھا کہ بہت سے لوگ آئیں گے جو میرے قیام کی اپنی ذہن سے تفسیر کریں گے اور لوگوں کو گمراہ کریں گے، اور کیا لوگوں نے 1000 منہ 1000 باتیں اسی طرح لوگوں نے کیا۔ کسی نے کہا کہ امام حسین نے کربلا اس وجہ سے برپا ہوئی، امام نے اس وجہ سے قیام کیا، اور امام مثلا ایک ٹی وی چینل پہ
مفتی نے آ کر یہ کہا کہ امام حسن نے صلح اس وجہ سے کیوں، کیونکہ امام کا مزاج تھا صلح کرنے کا، جنگ پسند نہیں تھی، اس وجہ سے انہوں نے صلح کر لی، اور امام جنگ پسند تھے امام حسین علیہ السلام، لہٰذا امام نے جنگ کی، نعوذ باللہ۔ نہ، امام اپنے فریضہ انجام دیتا ہے، اگر صلح کرنی پڑے تو صلح کرتا ہے، اگر جنگ کرنی پڑے تو جنگ کرتا ہے۔ اگر امام حسن کی جگہ پر امام حسین ہوتے تو بھی وہ یہی کرتے، اگر امام حسین کی جگہ پر امام حسن ہوتے تو بھی وہ یہی قیام کرتے جو امام حسین علیہ السلام نے کیا تھا۔ لیکن لوگوں نے غلط تفسیریں کی۔ کسی نے کربلا کی تفسیر یہ کی کہ کربلا کیوں برپا ہوئی، کیونکہ نعوذ باللہ امت بہت گناہگار ہو گئی تھی، جیسے عیسائیوں کا نظریہ ہے، اور حضرت عیسیٰ نے قربانی دی اور امت کے گناہ معاف ہو گئے، اس وجہ سے امام کی قربانی سے امت کے گناہ معاف ہو گئے۔ یہ ایک انحرافی نظریہ، اور اس طرح دسیوں انحرافی نظریے کربلا کے بارے میں لوگوں نے خود سے گڑھے کہ کربلا اس وجہ سے، امام نے اس وجہ سے قیام کیا۔ جیسے آپ کے زمانے میں، آپ کے ملک میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہزار تجزیہ نگار اپنا اپنا تجزیہ پیش کر دیتے ہیں، اسی طرح کربلا کے بارے میں بھی لوگوں نے اپنے اپنے تجزیے پیش کیے۔ لیکن آؤ حسین ابن علی کا تجزیہ سنو۔ حسین ابن علی کی زبانی اگر سنتے کہ امام کیوں قیام کر رہے ہیں تو امام نے اپنے بھائی کو یہ لکھ کر دے دیا کہ میں کیوں قیام کر رہا ہوں، انما خرجت لطلب اصلاح فی امتی جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، اور وہ اصلاح کا راستہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے، وارید ان عمل بالمعروف وانہی عن المنکر، میں نے اپنے نانا کی اصلاح کے لیے عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کا راستہ اختیار کیا ہے، اور یہ میرے نانا کی سیرت ہے اور میرے بابا کی سیرت ہے۔ اور امام نے اپنے زمانے کے سب سے بڑا منکر یزید تھا، یعنی ظالم حکمران، یعنی طاغوت حکمران جب برسر اقتدار آ جائے، جو حلال خدا کو حرام اور حرام خدا کو حلال کر رہا ہو، تو امت پر واجب ہو جاتا ہے کہ اس منکر سے نہیں کرے۔ اس منکر سے نہیں کیا ہے؟ اس منکر سے نہیں یہ ہے کہ تم اپنا سب کچھ لے کر، اپنے بیوی بچے، اپنا مال اور دولت سب کچھ لے کر یزید کے خلاف قیام کرو۔ بس مومنین کرام، امام حسین علیہ السلام نے اپنے خون سے عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کیا، اور یہ کربلا کا راستہ ہے، اور یہ امام کا پیغام ہے، یہ وصیت نامہ ہے۔ پڑھیں خود جا کر یہ وصیت نامہ، خود کبھی وقت نکالیں، ٹائم نکالیں اور امام کی یہ کلام پڑھیں۔ یہ ہمیں کربلا سکھا رہے ہیں، اور یہی آج ہماری نجات کے ذریعے ہیں۔ آج اگر ہم نجات چاہتے ہیں، آج اگر ہم اپنے ملک کی نجات چاہتے ہیں اور ان پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہیں اور اس ضلالت سے نکلنا چاہتے ہیں، اس گمراہی سے نکلنا چاہتے ہیں، تو کربلا کا یہ راستہ چنیں۔ لیکن مومنین عزادارو، یہ راستہ اتنا آسان نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب یہ راستہ چنا تو اس امت نے امام کو تنہا کر دیا اور مختلف قسم کی تہمتیں لگائیں، جس کی وجہ سے امام کو اپنے اس خط میں، اس وصیت نامے میں لکھنا پڑا، انی لم اخرج اشیرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا۔ بہت دردمندانہ جملہ ہے، امام لکھ رہے ہیں کہ لوگوں میں کوئی ظالم، کوئی باغی، کوئی مفسد بن کے نہیں نکل رہا۔ اور جیسے میں نے آپ کے سامنے رسول اللہ کی یہ حدیث پڑھی کہ رسول اللہ نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ بے شک حسین چراغ ہدایت اور نجات کی کشتی ہیں، جو اس میں سوار ہوگا وہ نجات پا جائے گا۔ لیکن عزادارو، جس طرح نوح کی کشتی کو لوگ، جب حضرت نوح کو حکم ہوا کہ کشتی بناؤ اس امت کی نجات کے لیے، تو یہ جاہل امت آتی، نوح پوری رات کشتی بناتے، یہ امت آتی اس کشتی کو توڑ جاتے، اور جب صبح نوح واپس آتے تو یہ کشتی ٹوٹی ہوئی ملتی۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام نے بھی ایک سفینہ نجات کی ایک کشتی بنائی، لیکن وہ کشتی لکڑی کی کشتی نہیں تھی، بلکہ اپنی اولادوں اور اپنے اصحاب کے ذریعے سے یہ کشتی بنائی۔ اور اس امت نے کس طرح آل رسول کو پارا پارا کیا۔ لیکن جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھتے تھے، جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانتے تھے، جو اس معرفت، اس کشتی نجات میں بیٹھنا چاہتے تھے، انہوں نے امام علیہ السلام کی صدا پر لبیک کہی اور امام کے ساتھ آ مل گئے۔ اور انہی معرفت رکھنے والوں میں ایک امام کے باوفا ساتھی حبیب ابن مظاہر تھے۔ عزادارو،
حبیب ابن مظاہر کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ وہ شخصیت ہیں، وہ امام کے ساتھی ہیں، وہ دوست ہیں کہ جو امام کی معرفت بچپن سے ہی امام کی رکھتے تھے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بچے کو اٹھا کر چوما اور بہت پیار کیا، تو اصحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس بچے کو اتنی شفقت کی وجہ؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں یہ بچہ میرے حسین کے ساتھ کھیل رہا ہے، اور جہاں جہاں سے حسین گزرتے ہیں، جہاں حسین کا پاؤں پڑتا ہے وہاں کی مٹی اٹھا کر اپنے سر پہ لگا لیتا ہے۔ اسے ابھی سے حسین کی معرفت ہے، اور حسین کو بھی اپنے اس ساتھی پر بہت اعتماد تھا، لہذا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا، اور یہ خط جب حبیب ابن مظاہر تک پہنچا، حبیب خط کو پڑھتے جاتے ہیں اور روتے جاتے ہیں۔ جب حبیب ابن مظاہر نے یہ رات کی تاریکی میں خط پڑھنا شروع کیا اور بلند آواز سے رونا شروع کیا، تو حبیب کی زوجہ پوچھتی ہیں کیا ہوا، کیوں اتنا گریہ کر رہے ہو، کیا خط میں لکھا ہے؟ کہا کہ خط میں لکھا ہے حبیب ابن مظاہر حسین غریب ہو گیا ہے، حسین تنہا ہے، اے حبیب اگر اپنے دوست کی مدد کرنا چاہتے ہو تو جلد سے جلد کربلا آ جاؤ، کیونکہ میرے ساتھ آل رسول بھی ہیں۔ بس عزادارو، زوجہ حبیب پوچھتی ہیں حبیب کیا ارادہ ہے، کیا حسین کی مدد کے لیے جاؤ گے؟ حبیب کہتے ہیں سوچتا ہوں، مشورہ کرتا ہوں قبائل کے سربراہ سے۔ بس زوجہ حبیب نے یہ سنا، حبیب کو کہا کہ حبیب یہ کیسی بات کرتے ہو، تم سے تو مجھے یہ امید نہیں تھی کہ حسین نواز رسول تمہیں مدد کے لیے پکارے اور تم سوچو گے اور مشورہ کرو گے۔ حبیب کہتے ہیں بس میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کہیں میری زوجہ بھی ان جاسوسوں میں سے تو نہیں ہے کہ میرے لیے آمادہ ہے۔ اے زوجہ میں کیوں نہیں جاؤں گا، میں اپنے حبیب کی مدد کے لیے، اپنے دوست کی مدد کے لیے ضرور جاؤں گا۔ بس عزادارو، حبیب ابن مظاہر اپنے غلام کو اپنا گھوڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوفہ میں ناکہ بندی ہے، تم کوفہ سے باہر میرا انتظار کرو، میں بھی موقع پا کر پہنچ جاؤں گا۔ بس عزادارو، حبیب کا غلام گھوڑا لے کر کوفہ سے باہر موجود ایک مقام پر جب زیادہ دیر ہو گئی تو غلام گھوڑے سے کہتا ہے کہ اے گھوڑے، لگتا ہے حبیب نے ارادہ بدل دیا ہے، حبیب آنا نہیں چاہتے، لیکن تو فکر نہ کر، میں حسین کی مدد کے لیے جاؤں گا، اگر حبیب نہ آئے تو میں تیرے ذریعے سے حسین کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ جب حبیب نے سنا کہ غلام اس طرح بات کر رہا ہے تو حبیب رونا شروع ہو جاتے ہیں کہ واہ، میرے مولا کی مظلومیت کے ایک غلام بھی ترس کھا رہا ہے۔ بس عزادارو، حبیب اپنے غلام کو لے کر امام حسین کی طرف نکل جاتے ہیں۔ ایک مقام پر امام حسین علیہ السلام نے جب اپنے اصحاب میں علم بانٹنا شروع کیے، ایک علم حضرت عباس کو دیا، ایک علم کسی دوسرے ساتھی کو دیا، تو ایک علم اپنے پاس رکھ لیا کہ یہ پرچم میں اپنے دوست کو دوں گا۔ اصحاب نے کہا کہ مولا اب کوئی کوفہ سے نہیں آئے گا، اب کسی کی توقع نہ رکھیں۔ امام نے کہا کہ مجھے یقین ہے وہ ضرور آئے گا۔ بس عزادارو، کہ ایک منظر ایسا آتا ہے کہ امام نے دیکھا کہ کوئی آ رہا ہے، امام نے کہا یہ ضرور حبیب ہے۔ جب حبیب قریب پہنچے تو امام نے کہا مرحبا حبیب، کس عالم میں غریب کی مدد کو آئے ہو۔ بس عزادارو، جب قافلہ رکا اور قافلے میں تھوڑی چیمگوئیاں ہونا شروع ہوئی تو جناب زینب سلام اللہ علیہا پوچھتی ہیں کہ کون آیا ہے، کیا ہوا ہے؟ کہا کہ حبیب آئے ہیں حسین کی مدد کے لیے۔ جناب زینب فرماتی ہیں کہ حبیب کو میرا سلام کہنا۔ جا کے غلام حبیب کو کہتا ہے کہ علی کی بیٹی حبیب کو سلام کہتی ہے۔ جب حضرت حبیب نے سنا کہ زینب بنت علی حبیب کو سلام کہہ رہی ہے، اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا اور اپنے سر میں خاک رکھتے ہیں، کہتے ہیں کیا وقت آ گیا کہ علی کی بیٹی کہا یہ غلام اس غلام کو سلام پیش کر رہی ہے۔ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ خداوند تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔
یا اللہ ہمارے تمام گناہان کبیر اور صغیر کو معاف فرما، یا اللہ جتنے بھی مومن بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفا یابی عطا فرما، جتنے بھی مومنین تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما، یا اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جہاں کہیں بھی مظلومین بستے ہیں، مظلومین یمن، بحرین، فلسطین، سوریہ، افغانستان اور خصوصاً ہندوستان کے مظلومین کی اور عزاداروں کی مدد فرما، یا اللہ تمام ظالمین امریکہ و اسرائیل اور آل سعود کا خاتمہ فرما، یا اللہ تمام علماء حقہ کا سایہ دراز فرما، یا اللہ رہبر معظم سید علی خامنہئی کا سایہ دراز فرما، یا اللہ اپنی آخری حجت کا جلد سے جلد ظہور فرما، ہمیں ان کے انصار میں شامل فرما، ماتم حسین۔